کربلا میں وہ کون سے اسباق ہیں جسے ہم اور آپ کو حاصل کرنا ہے، وہ لیسنز کون سے ہیں، اسے سیکھنے کی ضرورت ہے جوانوں۔ آپ سب پڑھے لکھے جوان ہیں، سب الحمدللہ گریجویشن یا پوسٹ گریجویٹ کے اسٹوڈنٹس یہاں موجود ہیں۔ ان کے لیے کافی ہے کہ اشارتاً اگر ہم اور آپ کہتے چلے جائیں کہ کربلا کے جوانوں میں دینداری تھی، آپ خود جا کے ریسرچ کریں دینداری کیا چیز ہے۔ کربلا کے جوانوں میں بصیرت تھی، آپ جا کے دیکھیں کہ بصیرت کسے کہا جاتا ہے۔ کربلا کے جوانوں میں ایمانداری اور ایمان تھا، تو آپ جا کے دیکھیں کہ ایمانداری کیا چیز ہے۔ کربلا کے جوانوں میں ایک صفت تھی کہ وہ وفادار تھے وقت کے امام کے ساتھ، تو آپ جا کے دیکھیں وفاداری کیا شے ہے۔ کربلا کے جوانوں میں ایثار قربانی کا جذبہ تھا، تو آپ اور ہم ایجاد کریں کہ یہ قربانی کا جذبہ، یہ ایثار کا جذبہ کیسے وجود میں آتا، تب جا کے ہم اور آپ کو یہ موضوعات سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں ان موضوعات پہ بولنے کی ضرورت ہے، ان ٹاپکس کو چھیڑنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے شیعہ جوان اگر اپنے آپ کو مسئولیت قرار نہیں دیں گے، اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے، تو دوسری قوموں کے تو امام حسین اور اصحاب حسین جیسے آئیڈل کہاں تھے؟ تو جن کے پاس یہ آئیڈلز موجود ہوں وہ اگر ناکارہ ہوں تو دوسری قوموں پہ ہم کیا انگلی اٹھا سکتے ہیں؟ دوسری قوموں کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ یہ کام نہیں کر رہے ہو، یہ کام غلط کر رہے ہو؟ آپ اور ہم سفیر عام میں امام حسین ہیں، یعنی جس طرح ایک سفیر کا کام کیا ہوتا ہے کہ جو امام کا پیغام ہے وہ دوسروں تک پہنچائے۔ آج کے دور میں بالخصوص شیعیان حیدر کرار فرش اعضا پر آنے والے عزادار، وہ سفیر عام میں امام حسین ہے، وہ امام حسین اور کربلا کے اس مشن کو دوسروں تک پہنچائے۔ یہ آپ اور ہماری ذمہ داری ہے، یہ رسالت ہے، یہی ڈیوٹی ہے۔ اگر ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے تو کس حد تک ہم نبھا رہے ہیں اور کیسے نبھائیں؟ اس وقت جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ میری ذمہ داری ہے اس آفس میں، تب آپ اس آفس میں جا کر اس کام کو انجام دینے کے تمام ڈائریکشن لے لیتے ہو۔ سر میں اس کام کو اگر انجام دے دوں تو کس انداز میں انجام دوں؟ آپ ایک تھیسس لکھتے ہو، پھر استاد سے جا کے پوچھتے ہو استاد میں اگر اس تھیسس کو بہترین طریقے سے لکھنا چاہوں تو مجھے کس طرح کے ڈائریکشن چاہیے، کون کون سے مطالب میں یہاں لاؤں، کہاں کہاں سے ریفرنس میں لے کے آؤں اور ریفرنس کو کہاں ذکر کروں، تب جا کے آپ کی ایک تھیسس ایک کمپلیٹ تھیسس بن جاتی ہے، اور اسے پڑھنے کے بعد اور اس کو دفاع کرنے کے بعد آپ کو آفرین کہا جاتا ہے کہ آپ نے اچھا لکھا، آپ کو اتنا نمبر دیا جائے گا۔ تو جب تک ہم اور آپ کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کہ اس تحریک میں، اس مشن میں ہماری ذمہ داری پتہ نہ ہو، تو اس وقت تک ہم اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس ذمہ داری کو کیسے انجام دیں، کس انداز میں انجام دیں، کہاں تک ہم اس ذمہ داری کو انجام دے سکتے ہیں؟ تو یہ اس لیے ان موضوعات کا چھیڑنا ضروری ہے، ان موضوعات پر گفتگو کرنا ضروری ہے۔ آج جو مہم گفتگو ہم اور آپ کربلا والوں سے سیکھیں گے اور تحریک امام زمان میں خود کو اس کردار کو نبھانا ہے، ان میں سے ایک صفت وفاداری ہے۔ وفاداری خود ایمان کی دلیل ہے۔ بے وفائی، وعدہ شکنی یہ کفر کی علامت ہے، منافق کی علامت ہے۔ امام علی فرماتے ہیں کہ علامت الایمان، ایمان کی علامت الوفاء بالعہد، یا علامت الایمان، علامت ایمان کی نشانی یہ ہے کہ الوفاء بعہدہ، آپ نے جس کے ساتھ وعدہ کیا ہے، جس کے ساتھ آپ نے پرومس کیا ہے، اس کو پورا کرنا، یہ وعدہ وفا ایمان کی دلیل ہے۔ اور پیغمبر گرامی اسلام کہتے ہیں کہ جو وعدے پر وفا کرے وہ مومن ہے، جو وعدے پر وفا نہ کرے وہ منافق ہے۔ کفر اور نفاق کی علامت میں سے ہے کہ وعدہ تخلفی۔ حتیٰ امام علی مالک اشتر کو لکھتے ہیں، مالک اشتر، اگر آپ نے دشمنان دین کے ساتھ بھی کسی چیز پر وعدہ کیا ہے تو ان کی وعدہ خلافی نہ کرنا۔ کہیں پر آپ نے دشمنوں کے ساتھ یا غیر مذہب کے ساتھ، غیر مسلمانوں کے ساتھ ایک چیز پر آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے کہ ہم یہ کام مل کے کریں گے، تو آپ اس کے خلاف نہیں جا سکتے۔ تو جہاں پہ ہماری دینی تعلیمات یہ ہو کہ ہم اور آپ اگر غیر مسلمانوں کے ساتھ
کسی چیز پر ایگریمنٹ کریں. اب یہ وہ مسئلے ہیں جو آج ہم اور آپ محسوس کر سکتے ہیں. آپ مختلف آفیسز میں کام کریں گے جہاں مسلمان بھی ہیں غیر مسلمان بھی ہے، جہاں دیندار بھی ہے بے دین بھی ہے. کسی کے ساتھ آپ نے پرومس کیا کہ ایگریمنٹ لکھ دیا، ایک قرارداد آپ نے لکھ لیا، آپ کو حق نہیں ہے کہ وہ چونکہ آپ کا ہم مذہب اور ہم مسلک نہیں ہے اس لیے اس کو توڑ دیں. مولا فرما رہے ہیں تم غیر مذہب کے ساتھ بھی اگر ایگریمنٹ لکھ لیتے ہو اس پہ پابند رہو. یہ بہت ضروری ہے. وعدے پر وفا کرنا بے انتہا ضروری ہے. ہمارے انبیاء کی صفت، اولیاء کی صفت یہ